السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج بھی میں اس پاک گروہ کے چند افراد کی خوابوں اور واقعات کا ذکر کروں گا جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا اور ان آخرین میں شامل ہوئے جو پہلوں سے ملائے گئے۔ یہ ہر واقعہ جہاں ان صحابہ کی پاک باطنی اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا بھی ثبوت ہے۔ پہلی روایت ہے حضرت ڈاکٹر عبد المجید خان صاحب کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے وصال کے چند سال بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھا اپنے مکان میں، جبکہ مکران بلوچستان میں تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سب نہایت خوش و خرم تھے۔ دریافت کیا کہ یہ کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے انہیں کو جانتے تھے کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ دوبارہ دریافت فرمایا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے اپنا سر، یہ بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا سر کچھ ندامت سے نیچے کر کے پھر جو دیکھا تو تینوں حسینان غائب تھے۔ شکل مبارک میں رسول کریم اور حضرت مسیح علیہ السلام کو ملتے جلتے دیکھا۔ یعنی یہ ثبوت دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ آپ ذلی طور پہ آن وسلم کے ذل کے طور پہ آئے ہیں۔ پھر حضرت میاں غلام حسین صاحب بھٹی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں فتح پور تعلیم حاصل کرتا تھا۔ پھر 2-3 سال کے بعد میرے دوست میاں لال دین ارائیں، جو ایک مخلص اور نیک اور راست گو آدمی تھے، انہیں رات کو خواب میں آیا کہ میں یعنی وہ میاں لال دین صاحب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔
حاضر ہونے پر میں نے حضور کو السلام علیکم عرض کیا۔ حضور نے وعلیکم السلام فرما کر فوراً فرمایا کہ میاں لال دین آ گئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا جی ہاں آ گیا ہوں۔ حضور ایک کرسی پر رونق افروز تھے اور آپ کی دائیں طرف ایک کرسی پر ایک اور شخص بیٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میاں لال دین، تو نے اس آدمی کو پہچانا ہے؟ یہ مہدی ہے۔ اسے پہچان لے۔ میں نے عرض کیا جناب میں نے پہچان لیا ہے۔ کہتے ہیں میاں لال دین صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ میں نے جو مہدی کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کے چہرے سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کے دیکھنے پر ان کی طبیعت یعنی میاں لال دین صاحب کی طبیعت فوراً خدا تعالیٰ کی طرف جھک گئی اور بال بچوں کو نماز کی تلقین شروع کی۔ خود مسجد میں زیادہ جاتے، لوگوں نے انہیں دیوانہ تصور کیا اور دیوانگی کا علاج کرنے لگے۔ مولوی سلطان حامد صاحب احمدی مرحوم ایک زبردست حکیم تھے۔ انہوں نے جب یہ خواب سنی تو فوراً قادیان کی طرف روانہ ہو پڑے۔ اس وقت مہدی کی آمد کی بے حد مشہوری تھی۔ مولوی صاحب کی روانگی پر میاں لال دین نے ان کو فرمایا کہ حضرت صاحب سے میرے لیے بھی دعا طلب فرمائیں۔ جب مولوی صاحب مذکور بیعت کر کے واپس آئے یعنی مولوی سلطان حامد صاحب، تو میاں لال دین نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرے لیے دعا آپ نے حضرت صاحب سے منگوائی تھی؟ مولوی صاحب نے فرمایا کہ بھائی میں بھول گیا ہوں۔ میاں لال دین صاحب نے فرمایا کہ اچھا آپ قادیان سے ہو آئے ہیں لیکن میں نہیں گیا، آپ مجھ سے قادیان کا حال دریافت فرما لیں۔ یعنی گو میں گیا تو نہیں لیکن جو میں نے خواب میں نظارے دیکھے ہیں میں سارا حال بیان کر سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے قادیان کا نقشہ خوب خواب میں جو دیکھا تھا کھینچ دیا۔ مولوی صاحب متحیر ہو گئے۔ مولوی صاحب کی زبانی گفتگو سن کر جو انہوں نے وہاں کے قادیان کے واقعات بیان کیے، یہ بیان کرنے والے کہتے ہیں ہم 3 آدمی یعنی منشی کرم الہی، گرداور محکمہ مال کا ایک پٹواری اور گرداوری محکمہ کا عملے کا کارکن ہوتا ہے جو کھیتوں میں فصلوں کی پیمائش وغیرہ اور جو لگان لگتا ہے اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ بہرحال محکمہ مال کے ملازم کو جو گاؤں میں متعین ہوتا ہے اس کو گرداور بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں منشی کرم الہی صاحب گرداور، میاں رمضان دین میانہ اور میں نے بیعت کے خط تحریر کر دیے۔ یہ بعض اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں وضاحت، ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں ہمیں بعض باتوں کو پتہ نہیں لگتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں اس کے چند ماہ بعد میاں لال دین اور میں اور میاں محمد یار اور مراد باغبان یعنی مراد نامی باغبان تھے، چاروں نے مل کر قادیان جانے کا قصد کیا۔ ہم پیدل چل کر رات کو میاں چنو کے اسٹیشن پر پہنچے۔ پچھلی رات اٹھ کر نفل پڑھے۔ پھر میاں لال دین نے رات کو خواب سنایا کہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ گدھے کے لے آنے کا کیا فائدہ ہے۔ خواب دیکھی رات کو میاں لال دین نے کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ گدھے کو لے آنے کا کیا فائدہ ہے۔ تو انہوں نے اصرار کیا کہ بھائی، یہ میاں لال دین صاحب نے اس بات پہ اصرار کیا کہ بھائی ہم میں کون ہے جو منافقانہ ایمان رکھتا ہے۔ یہ جو فرمایا ہم نے کہ گدھے کو لے کے آئے ہو، اس کا مطلب یقیناً ہم میں کوئی منافقانہ ایمان رکھنے والا ہے۔ فرداً انہوں نے ہر ایک سے پوچھا، ان چاروں سے۔ تو مراد باغبان بولا، یہ مراد نامی جو تھا باغبان، اس نے کہا کہ میں تیرے لیے آ رہا ہوں کہ تم اس جگہ ٹھہر نہ جاؤ ورنہ میں بیعت تو نہیں کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ ذوالقیاس
ہم گاڑی پر سوار ہو کر بٹالہ اتر کر میاں لال دین کی رہنمائی سے قادیان پہنچے۔ ہم قادیان میں بالا مسجد ٹھیک دوپہر کے وقت داخل ہوئے۔ کھانا کھانے کا وقت تھا، کپڑے وغیرہ ہم نے وہیں رکھے۔ غالباً مسلم مبارک کی برگیسے کی بات کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کپڑے وغیرہ ہم نے وہیں رکھے۔ ایک شخص نے آواز دی کہ کھانا تیار ہے، سب بھائی آ جاؤ۔ ہم تقریباً اس وقت 10-12 آدمی تھے، اکٹھے ہو گئے۔ ایک شخص نے انہی میں سے ہم سے پوچھا کہ تمہارا گھر کس ضلع میں ہے؟ میاں لال دین نے جواب دیا کہ ملتان میں۔ اس نے پھر پوچھا کہ تم کو کس طرح شوق ہوا کہ اس طرف آئے ہو؟ میاں لال دین نے مذکورہ تمام خواب سنایا۔ اس نے کہا کہ اب تم حضرت صاحب کو پہچان لو گے؟ تو میاں لال دین نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور۔ چنانچہ نئے آدمی جو آتے جاتے رہے، وہ آدمی جو بھی ان کا میزبان تھا، ان کو آزمانے کے لیے ان سے پوچھتا رہا کہ یہ ہے مسیح موعود۔ تو میاں لال دین نے کہا کہ یہ نہیں ہے۔ مختلف آدمیوں کے متعلق پوچھا، کہا کہ یہ ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا جو وہ کچھ اور شخص تھا۔ لیکن جب حضرت صاحب نے طاقچی سے جھانک کر مسجد میں دیکھا، جو تھوڑی سی کھڑکی تھی وہاں سے جھانک کر جب مسجد میں دیکھا، تو میاں لال دین نے فوراً کہا کہ وہ حضرت صاحب ہیں، وہی نور مجھے نظر آ گیا ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب، بابو میرم بخش صاحب، یہ دونوں صحابی ہیں۔ اسماعیل صاحب بھی صحابی تھے۔ بابو میرم بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ بابو میرم بخش صاحب جو 313 کی فہرست میں شامل تھے، بیمار ہو گئے۔ ان کے علاج کے لیے حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہاں پورا 1 ماہ علاج کرایا، اور اس حصے میں حضرت اقدس سے ملاقات ہوتی رہی۔ یہ بیعت سے پہلے کی بات بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں 3 رات خوابیں آئیں۔ آخری رات ایک ہیبت ناک انسان تلوار ہاتھ میں لے کر سخت ڈراتا ہے کہ جلدی بیعت کرو۔ خیر انہوں نے صبح بیعت کر لی۔ پھر حضرت اقدس کی خدمت میں وہاں سے رخصت جب ہوئے، اس کے علاج کے بعد، اس کے بعد پھر بیعت کرنے کے بعد پھر خط و کتابت سے کہتے ہیں ہمارا پھر رابطہ رہا۔ حضرت میاں سونے خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں ایک بھینس تھی، وہ اس نے بچہ دیا۔ ہمارے گاؤں میں رسم ہے کہ پہلے روز کے دودھ کی کھیر پکا کر فتح علی شاہ کے خانقاہ پر، وہاں کوئی شاہ تھا سید، اس کی خانقاہ پر چڑھاتے تھے۔ یہ پیروں فقیروں کو پوجنے والوں کا یہی اصول ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی نے بھی کھیر پکائی، اور میرے والد اور چاچے کو دعوت کھانے کی دی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں کھائیں گے، کہ وہ کافر ہو گیا، یعنی جنہوں نے بیعت کر لی تھی میاں سونے خان نے، کو کافر ہو گیا، اس لیے اس کے گھر کے جانور کی ہم کھیر نہیں کھائیں گے۔ میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں نے کھیر کی دعوت کی، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں کھائیں گے، وہ کافر ہو گیا۔ تو اس روز ایک حکیم آیا ہوا تھا کہیں باہر سے، وہ ہمارے چچا صاحب کا دوست تھا۔ وہ ملنے آیا۔ میں نے کھیر برتن میں ڈال کر اس حکیم کے آگے رکھ دی۔ اس نے ختم دے کر کھا لی، یعنی دعا پڑھ کے۔ میں کہا ٹھیک ہے جو بھی ہو، دعا پڑھ کے اس نے کھا لی۔ بہرحال اس نے مجھے، یعنی حکیم صاحب نے مجھے پوچھا کہ تم کو کیا سکھایا ہے، یعنی بیعت کرنے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے کیا سکھایا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ 5 گانا نماز پڑھو، یعنی 5 وقت نماز پڑھو، درود شریف پڑھو، اور مجھے سچا مہدی مانو۔ یہ بتائیں ہیں باتیں۔ حکیم صاحب نے فرمایا کہ دنیا دریافت کرنا تھا کہ کس درود شریف پڑھنے سے یا کس آیت قرآنی پڑھنے سے زیارت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے، اور کس درود شریف پر آپ کا عمل ہے۔ میں نے اسی روز حضرت صاحب کی خدمت میں خط لکھا، جو حکیم صاحب نے سوال پوچھے تھے وہ لکھ دیے۔
کہتے ہیں میں چشتیانہ فرقے کا خادم تھا جو ذکر پاس اپناس یعنی اللہ اور ذکر لا الہ جو چشتیہ خاندان میں ذکر سلطان الاذکار سمجھتے ہیں جسے، وہ کیا کرتا تھا۔ خیر جس قدر واقفیت تھی میں یہ پڑھتا تھا میں نے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے وظیفے مجھے پتہ تھے وہ بھی لکھ دیے ان ذکروں کے علاوہ۔ کل وظیفے لکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیج دیے۔ حضرت صاحب نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ میرا زمانہ ابتدائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا وہ میرا زمانہ ہے۔ جو ذکر تم نے لکھے ہیں یہ سب کرنے فضول ہیں، منع ہے، اس زمانے میں یہ تاثیر نہیں کریں گے۔ میرا جو ذکر ہیں وہ وہی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھو، الحمد شریف، درود شریف پڑھو، استغفار بہت زیادہ کرو، لا حول پڑھو، یہ فیض رساں ہوں گے، ان سے فائدہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ میرا کل درود شریف پر عمل ہے، جتنے بھی درود شریف ہیں جو حدیث شریف میں آئے ہیں ان پر میرا عمل ہے، ان سب کو میں مانتا ہوں۔ ٹھیک، جس وقت درود شریف پڑھو، لیکن شرط یہ ہے، حضرت مسلم صاحب نے لکھا کہ شرط یہ ہے کہ جس وقت درود شریف پڑھو، اگر تم سمجھتے ہو کہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو محبت رسول مقبول کی دل میں قائم کرو، اور محبت بچوں کی یعنی ہر ایک کی چھوڑ دو، ہر دوسری محبت کو چھوڑ دو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سب سے زیادہ دل میں قائم کرو۔ کہتے ہیں میں نے درود ہزارہ پڑھنا شروع کر دیا، اس وقت غیر احمدیوں کا بھی اثر تھا، درود ہزارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بھی ہزارہ درود شریف ان کے ایک ہے جو تہجد کے وقت 1000 مرتبہ تو درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کے بعد پھر کچھ اپنے الفاظ ہیں ان کے۔ بہرحال اس کو یہ درود ہزارہ کہتے ہیں، کیونکہ نئے نئے احمدی تھے۔ یہ درود شریف میں نے کہتے ہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ درود ہزارہ کا مطلب ہے کہ 1000 دفعہ درود شریف تہجد کی نماز کے وقت۔ عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ اس کو پڑھا جائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جاتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، تھوڑے ہی دن گزرے، خواب اور عالم شہود میں مرزا صاحب تشریف لائے اور مجھ کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر کر دیا۔ وہاں لوگ قطاریں باندھے کھڑے تھے اور سرور کائنات تخت مبارک پر بیٹھے تھے، مگر ہم کو پچھلی سطر میں، پچھلی لائن میں جگہ ملی۔ جناب مرزا صاحب نے بآواز بلند عرض کیا کہ اے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سونے خان کی بابت اچھا انتظام کر دیا ہے۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو کچھ سونے خان کی بابت انتظام کیا ہے ہم نے منظور کیا ہے۔ کچہری میں حاضر رہے، یعنی یہاں بیٹھا رہے، یہ خواب بیان کر رہے ہیں۔ اور چند بزرگوں کی میں نے کہتے ہیں وہاں زیارت کی۔ مرزا صاحب اجازت لے کر مجھے واپس لے آئے وہاں اس مجلس سے خواب میں، اور میرے مکان پر چھوڑ آئے۔ جو بزرگ سابقین ولی اللہ گزر چکے ہیں، حضرت میراں جی سید بن شریف والوں نے مجھ کو خواب میں خواب روحانی میں بیعت کر لیا۔ فرمایا مرزا صاحب کا ہمارا ایک ہی روپ ہے، وہ مہدی اور ہم بھی مہدی۔ ایک بزرگ سلطان ریاست کپورتھلا، خواب میں ان کی ملاقات ہوئی، وہ بزرگ کامل تھے۔ انہوں نے فرمایا وہ مہدی ہے اور عیسیٰ ہے، ہمارا ان کا ایک ہی روپ ہے۔ یہ اپنی خوابوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جب کرم دین کے ساتھ مرزا صاحب کا مقدمہ تھا تو میرے نزدیک یہاں پر، یعنی ان کے علاقے میں، اس جگہ جہاں یہ رہتے تھے، گاؤں میں، قصبے میں، احمدی کوئی نہیں تھا۔ تمام لوگ کہتے تھے کہ مرزا صاحب اس مقدمے میں قید ہو جائیں گے۔ اس وقت غم میں آ کر میاں حبیب الرحمن حاجی پور والے کے پاس پہنچا۔ حبیب الرحمن صاحب نے فرمایا کہ فکر مت کرو، درود شریف پڑھ کر دعا کرو۔ میں نے کثرت سے درود شریف اور الحمد شریف پڑھا اور دعا کرتا رہا۔ چند روز میں
خواب میں ایک شخص ایک لڑکے کی لاش لے کر، اور وہ لاش 7 رومال میں لپٹی ہوئی تھی، وہ لے کے آیا اور میرے پاس رکھ دی۔ میں نے اس کو کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھ۔ میں نے اس کے رومال اتارنے شروع کیے۔ جب 6واں رومال اتارا، یعنی کپڑا اس لاش پہ سے اتارا، تو میں نے کہا یہ بندر کی شکل ہے جو مرزا کا مدعی ہے، یعنی جس نے حضرت مرزا صاحب کے خلاف دعویٰ کیا ہوا ہے۔ میں وہاں یعنی کوٹھے پر بیٹھا تھا، خواب میں ہی اس کو نیچے گرا دیا، اس مردہ لاش کو نیچے گرا دیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے یہ خواب لکھ کے بھیجا حضرت مرزا صاحب کو۔ حضور نے فرمایا کہ اسی طرح اس کا پردہ فاش ہوگا، چنانچہ پردہ فاش بھی ہوا۔ ڈاکٹر عبدالغنی صاحب کڑک انجام آتم پڑھ لینے کے بعد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے اب کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا اور نماز بھی پڑھنی شروع کر دی، جس کی مجھے اس سے قبل عادت نہ تھی۔ میں نے اس اثناء میں ایک رویا دیکھی کہ میں ایک ایسی جگہ پر ہوں کہ میرے سامنے ایک مینار ہے، اور مینار کے ساتھ ایک دروازہ ہے جو پرانے فیشن کا موقع تختوں کا پرانے فیشن کا دروازہ ہے، تختوں کا کارک دروازہ ہے۔ اس دروازے کو کاروڈ ہوگا میرا خیال ہے۔ اس دروازے کو میں کھول کر اندر جانا چاہتا ہوں مگر وہ کھلتا نہیں۔ میں نے زور سے جو اسے دھکا دیا تو ایسا معلوم ہوا کہ میں دروازہ کھلنے کے ساتھ ہی اندر جا پڑا ہوں مگر گرا نہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر پارک ہی پارک ہیں، بہت بڑے بڑے پارک ہیں جہاں پر روشیں ہیں، پھولوں کے پودے لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے گزرتے ہوئے میں ایسا خیال کرتا ہوں کہ گاڑی لاہور جانے کے لیے تیار ہے مگر میرے پاس ٹکٹ نہیں ہے۔ خواب بیان کر رہے ہیں۔ اس اثناء میں ایک شخص جو سانولے رنگ کا ہے اور مجھے وہ ڈرائیور معلوم ہوتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ کچھ حرج نہیں، اگر تمہارے پاس ٹکٹ نہیں تو ٹرین کی سلاخوں کو پکڑ لو اور لٹک جاؤ، مگر دیکھنا سو نہ جانا۔ چنانچہ میں نے ان سلاخوں کو پکڑ لیا اور مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نیند سی آ رہی ہے۔ اس وقت میں نے سلاخوں کو بھی پکڑا ہوا ہے اور مٹھیوں سے آنکھوں کو بھی ملتا جاتا ہوں تاکہ سو نہ جاؤں۔ اس اثناء میں میری آنکھ کھل گئی، کہتے ہیں خواب میں دیکھ رہے تھے سارا نظارہ۔ میں نے یہ رویا محمد امین صاحب سے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ پر سچائی کھل گئی ہے، بیعت کر لیں۔ وہ احمدی تھے۔ میں نے کہا کہ قادیان جا کر بیعت کر لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کہ ایک کارڈ جو انہوں نے اپنی جیب سے نکال کر مجھے دیا، جوابی کارڈ تھا، انہوں نے کہا کہ اسے لکھ دو ابھی۔ چنانچہ میں نے بیعت کا خط لکھ دیا اور محمد امین صاحب اسے پوسٹ کرنے کے لیے گئے۔ یہ 1907 کا واقعہ ہے۔ اس کے 2 یا 3 دن بعد مجھے جواب ملا کہ بیعت حضرت اقدس نے منظور فرما لی ہے، اور لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ استقامت بخشے، اور ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ نماز بالالتزام پڑھا کرو اور درود شریف بھی پڑھا کرو۔ مکرم میاں شرافت احمد صاحب اپنے والد حضرت مولوی جلال الدین صاحب مرحوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں تعریف فرماتے ہیں کہ والد صاحب احمدیت سے پہلے بھی الہامات کا سلسلہ ان کا تھا، جاری تھا، اور قبول احمدیت کے بعد یہ سلسلہ بہت ترقی کر گیا۔ یہ احمدیت کی بدولت آپ کو روایت باری تعالیٰ بھی ہوئی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کافی دفعہ ہوئی۔ حضرت عمر اور دوسرے بزرگوں کی زیارت وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی تھی۔ پھر یہ لکھتے ہیں اپنے والد صاحب کے بارے میں کہ ایک دن مسجد محلہ دارالرحمت میں کسی بات میں چند دوستوں کو رویا سنائی، جن میں سے ایک دوست تو جناب ماسٹر اللہ دیتا صاحب مرحوم گجراتی تھے۔ بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود کا ایک صحابی تھا، اس کو روزانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری ہوتی تھی۔ وہ صبح کو وہ کشف حضرت کے حضور پیش کرتے، یعنی روزانہ آن وسلم کو دیکھتے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو وہ کشف یا رویا جو تھے وہ پیش کرتے تھے، اور حضور اس پر اپنی قلم سے
درست ہے، یہ ٹھیک ہے، لکھ دیتے تھے۔ والد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ غلط باتیں ہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ روز روز حضوری ہو رہی ہے اور روز ہی دیدار ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں قریب تھا کہ یہ وسوسہ زیادہ شدید ہو جائے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے فضل سے میرا دامن پکڑ لیا اور مجھ کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ اور کس طرح بچایا؟ کہتے ہیں رات کو میں بھی خواب میں اپنے آپ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پاتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضور، مکے کی نسبت تو یہ آیا ہے کہ من دخلہ کان آمنا، کہ اس میں جو داخل ہو گیا امن میں ہو گیا، پھر یہ مکہ جناب کے لیے تو جائے امن نہ بنا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو امن کی جگہ نہیں بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں جا کر پناہ لینی پڑی۔ اس کے جواب میں یہ خواب اپنی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کے جواب میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تو ہے کہ مکے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، میں نے اس کو فتح بھی تو کر لیا، کیونکہ یہ میرے نکالے جانے کی وجہ سے میرے لیے حل ہو گیا کہ میں اس کو فتح کروں۔ اور بھی کچھ خواب کا حصہ ہے بیان کریے، لیکن کہتے ہیں کہ میں کم علم کی وجہ سے پوری طور پہ ان کو بیان یاد نہیں رکھ سکا، بھول گیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد والد صاحب نے کہا کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کے بعد تہجد کا وقت تھا، تہجد ادا کی اور مسجد میں چلا گیا۔ صبح کو وہی دوست پھر تشریف لائے اور انہوں نے رات کی سرگزشت کاپی پہ لکھی ہوئی حضور کے سامنے رکھ دی۔ حضور نے پھر اس پر اپنی قلم سے تصدیق فرما دی۔ میں نے وہ پڑھا تو وہی خواب تھا جو کہ میں عرض کر چکا ہوں، یعنی وہی سوال اور وہی جواب ہے جو میں نے عرض کیا ہے، یعنی ان کو بھی جو خواب آئی تھی وہی اس دوست نے بھی سنائی۔ اس طرح کہتے ہیں خدا تعالیٰ نے اس وقت میری دستگیری فرمائی اور مجھے ہلاکت سے بچا لیا کہ یہ خوابیں جو بیان کرتے ہیں وہ سچی خوابیں ہیں۔ اس طرح حضرت مولوی فضل اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ 1892 کی ان کی بیعت ہے کہ بندہ کو امرتسر جناب قاضی سید امیر حسین صاحب مرحوم کے پاس آنے سے احمدیت کا علم ہوا۔ بندے نے حضرت مسیح علیہ السلام کی صداقت کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کے ایام میں بہت دعا استخارہ کی، اور دعا میں یہ درخواست تھی کہ مولا کریم مجھے اطلاع فرما کہ جس حالت میں اب ہوں یہ درست ہے، یا جو اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کا دعویٰ ہے وہ درست ہے۔ اس پر مجھے دکھلایا گیا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لیکن رخ قبلہ کی طرف نہیں ہے، اور سورج کی روشنی بوجہ کسوف کے بہت کم ہے، جس سے تفہیم ہوئی کہ تمہاری موجودہ حالت کا نقشہ ہے۔ دوسرے روز نماز عشاء کے بعد پھر رو رو کر بہت دعا کی تو حضرت مسیح علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ اصل دعا کا وقت جوف اللیل کے بعد کا ہوتا ہے، یعنی آدھی رات کے بعد کا ہوتا ہے۔ جس طرح بچے کے رونے پر والدہ کے پستان میں دودھ آ جاتا ہے، اسی طرح پچھلی رات گریہ وزاری خدا کے حضور کرنے سے خدا کا رحم قریب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد بندے نے حضرت مسیح علیہ السلام کی غلامی اختیار کر لی۔ کہتے ہیں اس کے بعد حضور کی پاک صحبت کی برکت سے یہ فائدہ ہوا کہ ایک روز نماز تہجد کے بعد خاکسار سجدے میں دعائیں کر رہا تھا کہ غنودگی کی حالت ہو گئی، جو ایک کشفی رنگ تھا۔ ایک پاکیزہ شکل فرشتہ میرے پاس آیا جس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سفید کوزہ پانی کا بھرا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں ایک خوبصورت چھری تھی۔ مجھے کہنے لگا کہ تمہاری اندرونی صفائی کے لیے میں آیا ہوں۔ اس پر میں نے کہا بہت اچھا، آپ جس طرح چاہیں صفائی کریں۔ چنانچہ اس نے پہلے چھری سے میرے سینے کو چاک کیا اور اس کوزے کے مصفہ پانی سے خوب صاف کیا، لیکن مجھے کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی اور نہ ہی خوف کی حالت پیدا ہوئی۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے خیال کیا کہ اب میں نے صبح کی نماز ادا کرنی ہے اور یہ تمام بدن چیرا ہوا ہے، نماز کس طرح ادا کر سکوں گا؟ اس لیے ہاتھ پاؤں کو ہلانا شروع کیا تو کوئی تکلیف نہ معلوم ہوئی اور حالت بیداری پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد نماز فجر ادا کی۔ حضرت میاں جان محمد صاحب بیان فرماتے ہیں
کہ میں نے خدا کے فضل سے بچپن میں ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی، کبھی نہیں کی، کیونکہ باوجود باتیں سننے کے، کیونکہ جس وقت میری عمر قریباً 15-16 سال کی تھی کہ میں اپنے والد صاحب مرحوم کے ہمراہ ملتان چھاونی آیا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب مرحوم ایک سیٹھ کے پاس منشی مقرر تھے، اور میں اس وقت بارک مالستری میں 4 آنے یومیہ پر مزدوری لیتا تھا، یعنی میں کوئی مالستری چھاونی ہوگی، بیرکس کا ذکر کر رہے ہیں شاید، کہ مزدوری پہ کام کرتا تھا۔ اتفاقاً ملتان میں عید رمضان آ گئی، چنانچہ روزے رمضان شریف کے بھی رکھے، اور عید الفطر پڑھ کر اور سیر وغیرہ کر کے عصر کے بعد مجھے نیند آ گئی، اور میں چارپائی پر سو گیا۔ چونکہ گرمی کے دن تھے، میں عصر کا سویا ہوا صبح تک سویا رہا۔ چنانچہ سحری کے وقت مجھے خواب آیا۔ وہ خواب یہ ہے کہ میں عید کے دن اپنے قصبہ ہیلا میں گیا ہوں، یا ہیلا، اور ہم سب مل کر بما والد صاحب عید گاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر ہمارے گاؤں کی عیدگاہ گاؤں سے مغرب کی طرف ہے، اور خواب میں جو مجھے عیدگاہ کا نظارہ دکھایا گیا وہ مشرق کی طرف تھا۔ کہتے ہیں چنانچہ ہم سب مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اور نماز پڑھ کر جب واپس گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک ریت کا ٹیلہ تھا جس پر ایک چورس پتھر جو بہت خوبصورت تھا۔ میں اس پر بیٹھ گیا، اور میں نے چاہا کہ اس کو ایک طرف ہٹاؤں، لیکن وہ چونکہ وزنی تھا پہلی دفعہ وہ مجھ سے ہٹ نہ سکا۔ پھر اللہ کا نام لے کر اور بسم اللہ پڑھ کر جب میں نے زور لگایا تو وہ پتھر ایک طرف ہو گیا۔ نیچے اس کے ایک دروازہ نکل آیا جو بند تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، آگے ایک ڈیوڑی نظر آئی، چنانچہ میں ڈیوڑی میں داخل ہوا۔ آگے کیا دیکھتا ہوں کہ 3-4 پاپوش جوتیاں جو بہت عمدہ اور خوبصورت ہیں، میں نے بھی اپنے جوتی وہاں اتار دی۔ میری جوتی جو نئی تھی ان کے ساتھ مل گئی۔ پھر میں اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بارہ دری بہت خوبصورت بنی ہوئی ہے، اور 2 لڑکے نہایت خوبصورت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب میں ان کے پاس گیا تو ان بزرگوں نے میرا نام بلا کر کہا کہ ہم تمہاری بہت انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھی آنے کو تیار تھا، لیکن کام کی وجہ سے فرصت نہیں مل سکی۔ اب فرصت ملی ہے، اب حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ پھر میں دوسرے کمرے کی طرف ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ سبز لباس پہنے کرسی پر بیٹھے ہیں، اور سامنے میز پر ایک ریل پر حمایت شریف رکھ کر تلاوت کر رہے ہیں، اور ان کا لباس سبز ہے۔ جب میں ان کے سامنے ہوا تو انہوں نے میرا نام بلا کر کہا کہ ہم تمہارا بہت انتظار کر رہے ہیں۔ اس بزرگ نے مجھے پیار سے اپنی بغل میں لے لیا اور پوچھنے لگے کہ تم نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے سبقاً 7 سپارے پڑھے ہوئے ہیں، باقی ویسے ہی خود بخود میں پڑھ لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کھولا اور مجھ کو کہنے لگے کہ سناؤ۔ اب جب قرآن مجید کھولا گیا تو پہلی آیت جو میری نظر میں آئی وہ تلک الرسول تھی، اور ان بزرگ کی زبان پر بھی تلک الرسول ہی تھا، یعنی یہ وہ رسول ہیں۔ اتنے میں وہ کہنے لگے وہ بزرگ کہ اب میں جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ میری آنکھوں سے غائب ہو گئے، اور میں حیران ہو گیا کہ خدا جانے یہ کون بزرگ تھے۔ پھر مجھے غائب سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ بزرگ خضر علیہ السلام ہیں، اور لڑکے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، مگر میں پھر 2-3 دن اس خواب کے باعث پریشان ہی رہا، جس کے آگے بات کی کسی نے جواب نہ دیا۔ جس سے پوچھتا تھا کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد یعنی 7-8 سال کے بعد جب میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، تب وہ میری خواب پوری ہوئی، اور وہ بزرگ جو خضر علیہ السلام کی شکل میں خواب میں مجھے نظر آئے وہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی تھے۔ الحمدللہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، واقعی حضور اس زمانے کے نبی ہی تھے۔ حضرت مستری دین و مسائل فرماتے ہیں کہ شام کو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ جن لوگوں نے پہلے بیعت کر لی ان کے نام رجسٹر پر درج ہیں، میرا نام نہیں۔ رات کو مجھے خواب آئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام بیٹھے ہیں، ہاتھ میں قلم ہے،
دائیں ران پر رجسٹر ہے، اور حضور نے دریافت کیا کہ آپ کا کیا نام اور پیشہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ مستری دین محمد، پیشہ لوہار۔ کہتے ہیں زور کے وقت میں نے حضور کو یہ خواب سنائی۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کا نام لکھا گیا۔ اس وقت کہتے ہیں مولوی عبد الکریم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خلیفہ اول بھی تشریف رکھتے تھے، مولوی محمد علی بھی تھے۔ پھر مولوی محمد علی صاحب نے عرض کیا کہ میرا نام بھی کہیں نہیں لکھا ہوا، جس پر حضور نے کچھ جواب نہ دیا۔ حضرت امیر خان صاحب فرماتے ہیں کہ 1904 میں مجھے خواب کے اندر ایک کھیت دکھلایا گیا جس کے گردا گرد بالشت بھر فاصلے پر موٹے موٹے مضبوط درختوں کی باڑ تھی۔ صرف کھیت کے اندر جانے کے لیے ایک ہی راستہ تھا، اور اسی کھیت میں نہایت ہی سبز لہلہاتی ہوئی گندم کی کھیتی تھی۔ کھیت سے باہر ایک بیل تھا جو درختوں کے بیچوں بیچ سے اس سبزے کو دیکھ کر اس کے حصول کے لیے، یعنی کھانے کے لیے، بیل وہاں کھڑا تھا۔ اس سبزے کو کھانے کے لیے درختوں کے درمیانی جو فاصلہ ہوتا ہے، اپنا منہ ڈال کے اس فصل کو کھانے کی کوشش کرتا تھا، مگر ہر سوراخ سے ناکامیاب رہتا تھا، اور اندر جانے کا جو دروازہ تھا اس میں وہ داخل نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں خواب میں نظارہ دیکھ کر تفہیم ہوئی کہ دیکھو کہ جس طرح یہ بیل بغیر دروازہ تلاش کیے اپنی مراد کو حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح خدا کے ملنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلہ دروازے کے ہیں۔ جب تک کوئی بشر اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا وہ خدا کو نہیں پا سکے گا، کیونکہ اس زمانے کے امام اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر فرمایا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں۔ حضرت امیر خان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں شیخ حامد علی صاحب خادم مہمان خانے کو، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے پرانے خادم تھے، دیکھا کہ آپ عرب کی سوکھی ہوئی کھجوریں مہمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک مجمع میں رکھ کر کھڑے ہیں جو سفید کپڑوں سے ڈھانپی ہوئی ہیں، اور جب آپ تقسیم کرنے لگے تو کھجوریں گلگلے کے برابر موٹی، خوش رنگ، تر و تازہ، رس بھری ہیں، جن کو آپ تقسیم کیے جاتے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ عرب کی سوکھی ہوئی کھجوریں ہیں جو تر و تازہ کر کے آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے احیاء نو کیا ہے۔ حضرت میر خان صاحب فرماتے ہیں، امیر خان صاحب، کہ 19 جنوری 1911 کو میں نے خواب میں ایک سکھ لڑکے کو دیکھا جس کو جن چمٹا ہوا تھا، جس کو لوگ منتروں کے ذریعے نکال رہے تھے، جن کو نکالنے کی جس طرح جنتر منتر کرتے ہیں، اور جلتی ہوئی آگ اس کے نزدیک کر کے اس جن کو ڈرا رہے تھے کہ وہ اس ڈر سے نکل جائے، مگر وہ نہیں نکلتا تھا۔ اس پر خواب کے اندر مجھے اس کا علاج سمجھایا گیا کہ ایک سفید کاغذ لے کر اس پر جن کی شکل بناؤ، اور کل اعوذ برب الناس پڑھ کر قلم کے ذریعے جن کی شکل پر لکیریں کھینچ کر جن کی شکل کو کاٹ دو۔ اس لیے بار بار کل اعوذ برب الناس پڑھ کر شکل قلم زن کرنے سے جن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے خواب کے اندر اس طریق سے عمل کیا جس سے جن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور لڑکا تندرست ہو گیا، جس کا نام عطاء اللہ رکھا گیا۔ جب میں نے یہ خواب سے بیدار ہوا تو حضرت اقدس کا یہ شعر زبان پر جاری تھا، کلام پاک یزداں کا نہیں ثانی کوئی ہرگز، اگر لؤلؤ اماں ہے وگر لال بدخشاں ہے۔ تو یہ چند روایتیں تھیں جو میں نے سنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے درجات بلند فرمائے اور یہ ایمان کی پختگی ان کی نسلوں میں بھی قائم رہے۔ اس وقت نمازوں کے بعد میں 2 جنازے پڑھاؤں گا غائب۔ پہلا جنازہ ہے مکرم عبد المجید ڈوگر صاحب کا، کہ ربا میں رہے ہیں لمبا عرصہ، تقریباً میرا خیال زندگی وہیں گزاری، یا شاید کاروباری معاملات میں بات جاتے ہوں، لیکن فی الحال کچھ سالوں سے وہ سویڈن میں تھے۔ ان کی 23 دسمبر کو 82 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم عبد المجید ڈوگر صاحب حضرت ماسٹر چراغ محمد صاحب رضی اللہ عنہ آف کھارے کے بیٹے تھے۔
اور حضرت امیر بخش صاحب رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے. دونوں ان کے والد بھی ان کے دادا بھی صحابی تھے. ان کے والد حضرت ماسٹر چراغ محمد صاحب، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میرے والد صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ کیونکہ ان کے بھائیوں میں فی الحال لگتا ہے کوئی اختلاف ہے بیٹوں میں، لیکن بہرحال جہاں تک میری یادداشت ہے اور اب اس پہ تصدیق خود ان کے بیٹے بھی کر رہے ہیں کہ ماسٹر چراغ محمد صاحب نے حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کو بھی پڑھایا ہوا ہے. میرے والد اور تقریباً ثالث تقریباً ہم عمر تھے، 1.5 سال کا فرق تھا. انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بھی ان سے پڑھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح خلیفۃ مسیح رابع کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں پڑھایا. بہرحال یہ قادیان کے قریب ہی تھا کھارا، اس علاقے کے تھے. ان کے یہ بیٹے ہیں عبد المجید ڈوگر صاحب. ڈوگر صاحب بہت سی خوبیوں کے مالک تھے. خلافت سے بڑا تعلق، وفاق اور عشق کا تعلق تھا. ہمیشہ خلافت کا ذکر ہوتا تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے. مربیان کرام اور واقفین زندگی کے ساتھ بھی پیار اور بڑے احترام کے ساتھ پیش آتے تھے. بلکہ میں نے بھی دیکھا ہے میرے سے جو ان کا تعلق تھا، ان کی آنکھوں میں سے ایک محبت اور پیار چھلک رہا ہوتا تھا ہر وقت. بہت سادہ اور منکسر المزاج، مالی قربانیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، نمازوں کے پابند، تہجد گزار، دعا گو، غریب پرور، نیک با اخلاق اور باوفا انسان تھے. تبلیغ کا ہی بڑا شوق تھا اور تبلیغ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. اور یہی ایک تقویٰ پہ چلنے والے کی نشانی ہے. تبلیغ کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، بیان ان کے مربی صاحب نے بھی لکھا کہ سویڈن کے بادشاہ اور امریکہ کے صدر اوباما اور پوپ کو بھی انہوں نے خطوط لکھے تھے. اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصول کی فلاسفی بھی بھجوائی تھی. بیماری کی وجہ سے جب ہسپتال میں داخل تھے تو اس موقع پر سب ڈاکٹروں کو بھی اسلامی اصول کی فلاسفی پیش کرتے تھے. اور جب کسی کو لٹریچر دیتے تو اس سے وعدہ لیتے کہ ضرور پڑھیں گے. 2005 میں جب میں نے وصیت کی تحریک کی ہے اور پھر جب سویڈن گیا ہوں تو اس وقت تک انہوں نے وصیت نہیں کی ہوئی تھی. میرے کہنے پر کہ وصیت کریں، اور صاحب حیثیت ہیں سب ڈوگر ماشاء اللہ، ان کے بھائی بھی اور اولادیں بھی، تو سارے خاندان کو وصیت کرنی چاہیے. بہرحال مجھے تو یاد نہیں، لیکن بہرحال ان کے بھائیوں بیٹوں نے یاد کرایا کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ڈوگروں کو میں نہیں چھوڑوں گا، ان سب کو وصیت کروانی ہے. تو بہرحال اس پہ انہوں نے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور وصیت کی. اور پھر کہا کرتے تھے کہ مجھ پر بڑا احسان کیا اور میری اولاد پر جو ہم سے وصیت کروائی. آغا یحییٰ صاحب جو مبلغ ہیں سویڈن کے، وہ کہتے ہیں کہ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے. ان کے کردار اور گفتار سے معلوم ہوتا تھا کہ یقیناً یہ ایک صحابی کی اولاد ہیں. تبلیغ کی تو جیسے دھن لگی ہوتی تھی، خلافت سے بڑا تعلق تھا. اور جب تحریک کی میں نے بروشرز تقسیم کرنے کی تو ہر وقت بروشر اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ تقسیم کرتے رہیں. اور وقت ضائع نہیں کرتے تھے، لائبریری میں آتے تھے مشن ہاؤس میں اور بیٹھ کے کتابیں پڑھتے تھے. کئی دفعہ مربی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ چائے پی لیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ریٹائرڈ آدمی ہوں، اب وقت گزار رہا ہوں، آپ کا وقت کیوں ضائع کروں؟ آپ کا قیمتی وقت ہے، مبلغین کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں میں بھی ہمیشہ وفا کے ساتھ اپنے عہد بیت کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے ان کے بچوں کو، اور مرحوم کے درجات بلند فرمائے، مغفرت اور سلوک رحم کا سلوک فرمائے. دوسرا جنازہ مکرم ملک شفیق احمد صاحب آرکیٹیکٹ کا ہے، جن کی 6 جنوری کو ورجینیا نیو جرسی میں وفات ہوئی. یہ ٹھیک ٹھاک تھے اللہ کے فضل سے، وہاں کسی کی شادی پہ گئے ہوئے تھے تو شادی پہ اپنے بیٹے کو کہا کہ وقت ہے کافی، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں. وضو کر کے باہر آئے ہیں
ان کو دل کا دورہ پڑا ہے. وہیں بیٹا ان کا بھی واش روم میں ہی تھا. باہر جس شخص ایک احمدی بیٹھے تھے ان کو کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. وہ جب اٹھانے کے لیے بڑھے تو یہ نیچے گر گئے. وہاں ایک ڈاکٹر بھی تھے. ڈاکٹر نے آ کے دیکھا ان کو خیال ہوا، کارڈیولوجسٹ تھے، کہ ہارٹ اٹیک ہے. بہرحال ایمبولینس بھی آ گئی، لیکن جب ہسپتال پہنچے تو اس سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بھی نشہرہ کا کہ یہاں پسرور سے آلکوٹ سے تعلق رکھتے تھے خاندان ان کا. اور ان کے دادا ملک میر محمد صاحب نے 1924 میں بیعت کی تھی الگ سے. اس کے بعد سے یہ احمدیت میں اچھے مخلص خاندان ہے یہ سارا. اور پھر انہوں نے انجینئرنگ کی 1968 میں. وہاں سے انجینئرنگ کی ڈگری لینے کے بعد منسٹری آف ڈیفنس میں بھی کام کیا. پھر 4-5 سال لیبیا میں ملازمت کی. پھر لاہور میں LDA میں کام کرتے رہے. اور وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد پھر یہ امریکہ چلے گئے کچھ. لیکن اس عرصے میں بھی انہوں نے جماعتی طور پر بھی کافی خدمات کی ہیں. جب خلافت رابعہ میں ادارہ تعمیرات کا قیام ہوا تو وہاں بھی آپ کو خدمت کی توفیق ملی. دارالضیافت کی توسیع، لجنہ ہال کی تعمیر، مسجد مبارک کی توسیع، دارالقضاء کی بلڈنگ، اور اسی طرح بیت الحمد سوسائٹی وغیرہ میں انہوں نے کافی کردار ادا کیا ہے. مسجد بیت الفتوح کے جب 2001 میں خلیفہ مسیح رابع نے کچھ تبدیلیاں کی تھیں، اس وقت بھی ان کو یہاں بلایا تھا اور مشورے لیے تھے، اور یہاں کافی دیر کے رہے ہیں اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں بھی. آج کل برازیل مشن ہاؤس اور گوئٹے مالا مسجد اور ٹرینیڈاڈ مشن مسجد کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، اور بڑی وقف کی روح کے ساتھ کام کر رہے تھے. کیونکہ یہ وقف تو نہیں تھے، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو جماعتی کاموں کے لیے سپرد کیا ہوا تھا. مسجد نور ماڈل ٹاؤن کی توسیع کے کام میں بھی ان کی نگرانی ہوئی، جس میں 2010 میں جہاں فائرنگ ہوئی تھی. یہ بھی غریب پرور اور بہادر اور جماعتی کاموں میں فوری لبیک کہنے والے تھے. جماعت، ان کے بارے میں ان کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ جماعت اور خلفاء کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے تھے اور اس کو سخت ناپسند کرتے تھے. ان کا دن کا آغاز تہجد القرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا اور اس میں بڑی لذت محسوس کرتے تھے. اکثر رات کو جماعت کی کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ کر کے سوتے تھے. اور ان کی اہلیہ نے تو بہت ساری باتیں اور لکھی ہیں. شیخ حارث صاحب نے بھی، جو ہمارے وقف زندگی ہیں اور ربوہ میں ہیں، احمدیہ انجینئر ایسوسیشن کے سیکرٹری ہیں، جنرل سیکرٹری، انہوں نے بھی ان کے بارے میں یہ لکھا کہ بڑی وفا کے ساتھ ہی کام کرتے رہے. اور میں نے بھی ان سے کچھ کام کروائے ہیں ربوہ میں. جب بلاؤ آ جایا کرتے تھے، حالانکہ صبح ملازمت تھی ان کی سرکاری، اور بڑی محنت سے، توجہ سے ہر کام کیا انہوں نے. اسی طرح برازیل کے مبلغ جو ہیں، ان کے ساتھ آج کل یہ کام کر رہے تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حیرت انگیز طور پر محنت اور وفا سے کام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے اور ان کی نسل کو بھی خلافت سے، جماعت سے وابستہ رکھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر